بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی خندق جسے مٹی اور پتھروں سے کھودا گیا تھا وہ اسلام کو مکمل طور پر ختم ہونے سے کیسے بچا گئی؟ آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کی اس خندق کی جو ایمان، صبر اور حکمت کا عظیم ترین مظاہرہ تھی۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا جب اسلام کی دشمن طاقتیں اپنے پورے جتھے کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھی ہوئیں۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عرب کے مختلف قبیلے اور یہود متحد ہو کر آئے تھے تاکہ اسلام کا خاتمہ کر دیں۔ جب مشرکین مکہ کو بدر اور احد میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آخری وار کیا جائے اور مدینہ پر اتنا بڑا حملہ کیا جائے جس سے اسلام جڑ سے اکھڑ جائے۔ تو مکہ کے قریش، یہودی قبائل، بنو غطفان، بنو اسد اور دیگر قبائل نے ایک اتحاد قائم کیا۔ ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی جو اس وقت کے لیے ایک بہت بڑی فوج سمجھی جاتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ دشمن اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز دی کہ مدینہ کے کھلے علاقوں میں ایک بڑی خندق کھودی جائے تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ تجویز مدینہ کے جغرافیے کے حساب سے بہترین تھی کیونکہ مدینہ کے تینوں اطراف قدرتی حفاظتی پہاڑیاں اور کھجور کے باغات تھے، لیکن ایک سمت کھلا میدان تھا جہاں سے دشمن بآسانی حملہ کر سکتا تھا۔ تو اس مشورے کے مطابق خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوئے۔ شدید سردی اور بھوک کے عالم میں صحابہ کرام دن رات کام کرتے رہے۔ کھدائی کے دوران ایک بہت بڑا پتھر آگے آ گیا جسے توڑنا ممکن نہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور 3 ضربوں سے اس پتھر کو توڑ دیا۔ ہر ضرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی مدد کی بشارت دی کہ روم، فارس اور یمن فتح ہوں گے۔ خندق کھودنے کے بعد جب کفار کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا اور خندق کو دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ عرب میں خندق کھودنے کا یہ طریقہ نیا تھا۔ دشمن کئی دن تک خندق کے پار نہ آ سکا اور صرف تیر اندازی اور زبانی حملوں پر اکتفا کرتا رہا۔ خندق کے ارد گرد سخت قسم کا پہرا لگایا گیا تھا۔ دوسری طرف مدینہ کے اندر منافقین کا گروہ بھی سرگرم تھا جو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہود میں سے بنو قریظہ قبیلہ جو پہلے مسلمانوں کا معاہداتی اتحادی تھا، اس نے بھی وعدہ خلافی کی اور دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کو اندرونی و بیرونی خطرات میں گھیر دیا۔ اس کے بعد ایک دن قریش کے مشہور اور نہایت بہادر سپاہی عمر بن عبدود خندق عبور کر کے مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ یہ عرب کا مشہور مانا جانے والا پہلوان تھا اور اس کے نام سے عرب کے بڑے بڑے جنگجو بھی خوف کھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا مقابلہ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادری کے ساتھ خندق عبور کر کے میدان میں پہنچے۔ عمروں نے کہا، اے علی، میں تجھے نہیں مارنا چاہتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر میں تجھے ضرور ماروں گا۔ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمروں کو جہنم واصل کر دیا۔ اس واقعے نے کفار کے دلوں میں شدید خوف پیدا کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر حالات بہت سخت ہو چکے تھے، لیکن سردی، بھوک اور مسلسل دشمن کے خطرے کے باوجود بھی مسلمان ڈٹے رہے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد نازل فرمائی اور اچانک مدینہ کی طرف سے ایک زبردست آندھی آئی جس نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، آگ بچھا دی اور ہر چیز الٹ پلٹ کر دی اور دشمن کی صفوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ
یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ قریش اور ان کے اتحادی راتوں رات مدینہ سے واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہوا اور دشمن خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا اور مدینہ فتح یاب رہا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری قوت کو مضبوط کر دیا اور کفار کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پیارے دوستوں، غزوہ خندق ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ صبر، مشاورت، اتحاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ مشکلات کو شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی بلکہ حکمت، ایمان اور قربانی کا عظیم سبق بھی تھا۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد مدینہ میں اسلام کا دفاع ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گیا تھا؟ تو اس بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔